گزشتہ روز 6 فروری کو اسلام آباد میں تنہائی کے مقام پر جامع مسجد خدیجۃ الکبریٰ اور امام بارگاہ میں نماز جمعہ کے دوران ایک ہولناک دھماکہ، خودکش دھماکہ ہوا اور انتہائی خوفناک و ہولناک اور لرزہ خیز مناظر دکھائی دے رہے تھے۔ اس وقت قیامت صغریٰ کا منظر وہ پیش کر رہا تھا۔ مقام مسجد کے حال مکمل تباہ تھی۔ رپورٹ کے مطابق کہ خودکش بمبار مسجد میں داخل ہوا ہے، پہلے اس نے فائرنگ کی ہے، پھر خود کو دھماکے سے اڑا دیا ہے، جس کے نتیجے میں مسجد کے جو حال تھا اس کے اوپر لاشیں ہی لاشیں نظر آ رہی تھی اور خون ہی خون نظر آ رہا تھا۔ بڑا سنسنی خیز، لرزہ خیز یہ ایک منظر پیش کر رہا تھا امام بارگاہ مسجد کا یہ حال۔ ہر طرف سے چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی تھی، افراتفری کا عالم نظر آ رہا تھا، اور ایک ابتدائی اندازے کے مطابق یہ ساری غیر مصدقہ ہیں۔ ابھی تک سرکاری طور پر کوئی ایسی اطلاع نہیں، لیکن غیر مصدقہ اطلاعات پہلے 15 شہادتوں کی خبر آئی غیر مصدقہ، اس کے بعد 30 اور پھر 50 پھر 80 پہنچتے پہنچتے اب غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق 180 کے قریب شہادتیں ہو چکی ہیں، ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ وہ نمازی جو نماز پڑھ رہے تھے ان کو قتل کر دیا گیا، اور یہ ساری غیر مصدقہ ہسپتالوں کی حالت یہ ہے، پیمز اور دیگر ہسپتالوں میں زخمیوں اور میتوں کی جگہ نہیں تھی، بیڈوں کے اوپر میتیں تھیں، ہر جگہ وہ لاشیں ہی لاشیں نظر آ رہے تھے۔ تو جگہ کم پڑ گئی تھی ہسپتالوں میں، بیڈز کے اوپر، فرشوں کے اوپر، اور جو بیٹھنے والے بینچ تھے اسٹیل کے وہاں بھی لاشیں ہی لاشیں نظر آ رہی تھی۔ اس طرح کا لرزہ خیز واقعہ تھا، بالکل ایک ہولناک اور کیا کہتے ہیں دردناک ایک منظر پیش کر رہا تھا، جیسے کوئی زلزلہ آیا ہو، کوئی قیامت برپا ہو گئی، اور حقیقت میں اسلام آباد میں قیامت برپا ہو گئی، ایک قیامت صغریٰ کا منظر تھا۔ آج ہم بات کریں گے اس کے اسباب کیا ہیں۔ واقعہ تو ہو گیا، واقعہ آپ کو پتہ چل گیا اور شناخت ہو گئی کش بمبار کی بھی، یاسر نام ہے، ولد بہادر خان، اس پہ آگے گفتگو کریں گے، لیکن اس کے اسباب اس کے اسباب کیا تھے اور اثرات کیا ہوں گے اس واقعہ کے۔ تو پہلا سبب ملک دشمن عناصر کے عزائم تھے، یہ ناپاک عزائم تھے کہ پاکستان کے اندر، اسلام آباد شہر کے اندر یہ کارروائی کی جا سکے، تاکہ دکھایا جا سکے پاکستان کی ریاست اور حکومت کمزور ہے۔ یہ ملک دشمن عناصر جن کے اندر بیرونی مداخلت، افغانستان، انڈیا، اسرائیل، یہ ثابت ہو چکا ان کا ہاتھ ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ طلال چودھری صاحب نے بھی کہا کہ خودکش بمبار 4 دفعہ افغانستان جا چکا ہے، اور حال ہی میں 1 روز قبل اسلام آباد میں اس کی آمد ہوئی ہے۔ تو ایک تو یہ وجوہات تھی، وہ وجہ تھی۔ دوسری وجہ ہے کہ یہ وارننگ تھا، یہ ٹیسٹر تھا، ریاست کے لیے بھی، حکومت کے لیے بھی، اور یہ جو احتجاج ہڑتال والے ہیں نا، جو حکومت کے خلاف بول رہے ہیں، جو تنقید کریں، ان کے لیے بھی کہ اتنا بھی ہو جائے گا۔ اس سے پہلے سانحہ مرید کے کو مت بھولیں، یہ بھی ایک ٹیسٹر تھا، ایک وارننگ تھی کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے۔
اور اس میں کیونکہ اس احتجاج کو پی ٹی آئی کر رہی ہے یا تحریک تحفظ آئین پاکستان، لیکن ان کے قائدین کون ہیں؟ ایک تو ہیں محمود خان چکلئی، جبکہ دوسرے علامہ ناصر عباس صاحب۔ علامہ ناصر عباس صاحب کا تعلق شیعہ کمیونٹی سے ہے اور ان کے سب سے پاورفل لیڈر ہیں۔ وحدت المسلمین ان کی جماعت ہے جو اہل تشیع کی دنیا میں سب سے مضبوط جماعت ہے، پاکستان میں ہی نہیں۔ اتنے پاورفل قائد ہیں علامہ ناصر عباس۔ اب انہی کی کمیونٹی کو ہٹ کرنا تو شکوک و شبہات تو بنتے ہیں نا، کہ ان کو بھی یہ وارننگ دی گئی ہے کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ اور احتجاجی جو حلقے ہیں جو احتجاج کرنا چاہتے ہیں، جو ہڑتال کی اپیل کی ہوئی ہے، جو نون لیگ کی حکومت کے خلاف خصوصاً اور اس سسٹم کے خلاف بول رہے ہیں، تاکہ ان کو بھی خبردار کر دیا جائے۔ ایک اور سبب حکومت کی ناکامی، اس سسٹم کی ناکامی ہے، سیکورٹی اداروں کی ناکامی ہے، کیونکہ بقول طلال چودھری کے ایک آدمی کی پوری رپورٹ ہے، وہ 4 دفعہ افغانستان گیا ہے اور حال ہی میں آیا ہے۔ جب وہ آیا ہے یہاں تک کا پتا ہے تو وہ کیسے اسلام آباد پاکستان کا دل کیپٹل کے اندر ایک عبادت گاہ کے اندر پہنچ گیا، اسے روکا کیوں نہیں گیا؟ پہلے اس کو ٹریس کیوں نہیں گیا؟ پہلے ارے بھائی سیلاب سے پہلے بند بنائے جاتے ہیں۔ اتنی معلومات آپ کے پاس ہیں تو آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ عزائم کیا رکھتا ہے، کہاں سے ٹریننگ لے کے، یہ آپ کو پتا ہے۔ تو ٹریننگ جس چیز کی وہ لے کے آیا تو وہی کرنا ہے، تو آپ نے روکا کیوں نہیں؟ یہ سیکورٹی کی ناکامی ہے، سوالیہ نشان ہے حکومت کے اوپر، اور اسی ناکامی کی وجہ سے، اس سیکورٹی کے فیلئر کی وجہ سے خودکش بمبار، یہ دہشت گرد، یہ اسلام آباد شہر میں ایک عبادت خانے کے اندر، ایک مسجد کے اندر جا کے داخل ہو اور کارروائی ہوئی۔ تیسرا فیکٹر 8 فروری کی ہڑتال کو روکنا، ناکام کرنا، کیونکہ ایک دن رہ گیا ہے۔ اب اتنا بڑا ہنگامہ ہوگا، ایک لاشیں اٹھیں گی، پورے ملک میں سوگ کا سما ہوگا، سوگ ہوگا تو گھروں میں ماتم بچھا ہوا ہوگا، پورا آج ملک خون کے آنسو ہو رہا ہے کہ میں غصے کے جذبات عوام کے اندر ہیں، تو کون نکلے گا گھر سے؟ بسنت بھی اسی لیے منائی گئی تھی۔ تو ایسے عالم میں کیسے کوئی نکلے گا؟ جو چھوٹے دل والے ہیں، جو ڈائی ہارڈ ورکر نہیں ہیں، وہ تو باہر نہیں نکلیں گے، عام عوام تو نہیں نکلے گی۔ تو لہذا یہ بھی ایک ٹیسٹر تھا ان لوگوں کے لیے کہ یہ دیکھ لو جی، اے بھی ہو گیا۔ اب اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ واقعہ ہو گیا، قیمتی جانیں ضائع ہو گئی، ضیاء ہو گیا، اور متعدد نہیں، سینکڑوں ہلاکتیں ہوئی ہیں اور سینکڑوں سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ بے گناہ شہری نمازی نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں یہ دھماکہ ہوا ہے۔ اب لوگوں کا اندر غم و غصہ کا پایا جانا قدرتی طور پہ نیچرلی یہ ایک ایفیکٹ بنتا ہے۔ منفی اثرات ہوں گے حکومت پر، نہایت منفی اثرات ہوں گے۔ لوگوں کے سوالات، لوگوں کے احتجاج، واقعے کے فوراً بعد اسلام آباد کے اندر شدید قسم کا احتجاج ہوا ہے۔ عوام نعرے بازی کر رہی تھی حکومت میں، عوام یہاں تک کہ طلال چودھری صاحب گئے ہیں وقوع کے اوپر، لیکن فرسٹ آف آل ان کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ لوگوں نے ان کا جناب وہ کیا کہتے ہیں کھینچائی کی ہے، لوگوں نے ان کی ڈی بینڈ ایک کر دی تھی اور ان کو اس جگہ سے ہٹنا پڑا، بعد میں انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے۔ تو یہ لوگوں کا غم و غصہ ہے، اور غم و غصہ کس پہ ہے؟ حکومت پر۔ جب حکومت پر غم غصہ تنقید ہوگا
تو اثرات کیا ہوں گے؟ منفی ہوں گے حکومت وقت کے لیے، شہباز حکومت کے لیے۔ اس کے بعد پی ٹی آئی احتجاج پہ ہے، تحریک عدم ہے، تحریک تحفظ آئین پاکستان احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، لوگوں کے اندر احتجاج تو پہلے چل رہا ہے۔ مولانا صاحب بھی غزہ کے ایشو پر احتجاج کر رہے ہیں پنڈی میں، یعنی احتجاج کا سما تو پہلے ہے، اوپر سے اتنا بڑا واقعہ ہو جانا جس میں لوگوں کے پیارے قتل ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں۔ اب یہ احتجاج کا جو ماحول ہے اور گرم ہو گیا، تپ گیا یہ کام۔ اس کے اوپر ریاست، ریاستی ادارے اور حکومت پر عوام الناس کا یلغار ہوگا، غم و غصہ ہوگا، انگلیاں اٹھیں گی، مطلب احتساب لوگ کریں گے اپنے احتجاج کے ذریعے، ریلیوں کے ذریعے۔ مثال کے طور پر اگر وحدت المسلمین یا تحریک جعفریہ سوگ منانے کا اعلان کرتی ہے پورے ملک کے اندر، اور ہر ضلع کے اندر ان کے موجود ہیں ساتھی، اور ہر ضلع کے اندر سوگ کا سما ہوگا، احتجاج تو ہو گیا، اور کہیں پہ احتجاج کا تو یہ عالم ہے کہ آئی جی اسلام آباد کے سامنے علامہ سید احمد اقبال صاحب نے ننگی گالیاں دی، علامہ ساجد نقوی صاحب نے انتہائی سخت الفاظ میں تنقید کی ہے کہ ہمارے بجٹ کا 80% بجٹ جو ہے وہ سیکورٹی اداروں کو ملتا ہے، اور پھر بھی وہ ہماری حفاظت نہیں کر سکتے۔ آئی جی صاحب کھڑے تھے اور ان کی رونے والی شکل تھی جس وقت سید احمد اقبال صاحب، علامہ سید احمد اقبال صاحب ان کی منجی ٹھوک رہے تھے، وہ بے بس تھے، طلعت چودھری بے بس ہو گیا، حکومت بے بس ہو گئی اس واقعے کے بعد، اور یہاں تک بے بسی کا عالم ہے آئی جی صاحب کا خود کزن اس واقعے میں ہلاک ہوا ہے۔ تو یہ ساری یلغار، یہ ساری تنقید کی توپیں، ترکش کے تیر حکومت وقت پہ چلائے جائیں گے، اور حکومت وقت کے لیے سنبھالنا مقام بہت اوکھا ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ شیعہ قیادت جتنی بھی ہے اس وقت جہاں جہاں ہے شیعہ عوام، بلکہ اگر میں شیعہ عوام کہوں تو غلط ہوگا، ہر مسلمان شیعہ سنی جو بھی، اس کو اس واقعے کا دکھ ہے، اس کے غم میں برابر کے شریک ہے۔ اب جہاں جہاں وہ احتجاج کریں گے، سوگ منائیں گے، تو ساتھ والے سارے مسلمان ان کا ساتھ دیں گے، ان کے دکھ میں شامل ہوں گے، دکھ میں شامل ہوں گے تو ان کے احتجاج میں شامل ہوں گے، احتجاج میں شامل ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ حکومت کے اوپر تنقید ہوگی، غم و غصہ حکومت کو برداشت کرنا پڑے گا، اور غم و غصہ عوام کا کیا ہوتا ہے؟ اللہ نہ کرے ٹکراؤ کی صورتحال ہو، لیکن مستقبل میں اس غم و غصہ کا اظہار حکومت کو برداشت کرنا پڑے گا۔ سانحہ بیکے کے حوالے سے بھی، اب سانحہ اسلام آباد کا جو واقعہ ہے، یہ دو بڑے واقعے ایسے ہیں جس کو حکومت برداشت نہیں کر سکے گی، اور یہ احتجاج کا سلسلہ پھر گلگیر ہو جائے گا، اور آہستہ آہستہ حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے گی۔ حکومت بے بس نظر آ رہی ہے، انٹرنیشنلی بھی جو آپ دیکھیں تمہارے ملک میں لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، تمہارا کنٹرول نہیں ہے، کیونکہ شہری شہید ہوئے ہیں، یہ کوئی ایس بی ایل اے کے نہیں تھے، ٹی ٹی پی کے افراد نہیں تھے، کارکن نہیں تھے، یہ عام مسلمان، عام شہری تھا۔ تو یہ حکومت آہستہ آہستہ ڈے بائی ڈے، پہلے اس کے پلے کچھ نہیں، پہلے ہی پلے کچھ نہیں، بالکل اب یہ ترنوں پہ آئے گی، گھٹنوں پہ آئے گی، اور یہ حکومت کی بہت بڑی ناکامی ہوگی، اور پی ٹی آئی کی ہڑتال، میں نے بتایا اور زیادہ احتجاج اور اعتداء کی آواز کے ساتھ یہ دیگر مسلمان جو اس آنے کے بعد وہ بھی شامل ہو جائیں گے، کہ خالی ایس
ایڈے سچے نہیں، وہ بھی سچے سن، وہ بھی اپنے، ہر کوئی اپنے مرے کو ہوتا ہے کوئی۔ ابھی ایک اتنا بڑا سانحہ ہو گیا تو پورا پاکستان روئے گا، ان کو روئے گا، تو ہڑتال کا سما تو ہو گیا۔ اب بات آتی ہے کہ 2014 میں چلے جائیں گے، ماضی کے اندر 2014 میں عمران خان اور تحریک قادری نے دھرنا دیا تھا اسلام آباد کے اندر، بہت بڑا دھرنا دیا تھا 2014 میں، سوری عمران خان نے، پی ٹی آئی نے، انہی سردیوں میں، یہ بات بھی ٹو بی نوٹڈ ہے، یہی دن کے سردیاں تھیں۔ اور پھر ایک واقعہ ہوتا ہے آرمی پبلک اسکول اے پی ایس کا، سیم اس طرح ہی، ہر آنکھ روئی تھی، آج بھی ہر آنکھ رو رہی ہے، مماثلت کرتے جائیں گے، ہر دل کے اندر دکھ تھا، درد تھا 2014 میں اے پی ایس کے واقعہ پر، اور آج اسلام آباد کے واقعے پر ہر آنکھ رو رہی ہے، ہر دل دھڑک رہا ہے، تڑپ رہا ہے، ہر زبان پر لالے ہیں، شکایات ہیں، شکوے ہیں، دہائیاں ہیں، ماتم ہیں۔ صرف اس واقعے کے جو اثرات ہیں، دکھ کو ذرا محسوس کریں، اے پی ایس کا واقعہ ہر آنکھ روئی تھی، اور آج ہر مسلمان پاکستانی رو رہا ہے کہ اتنی زیادتی۔ اب کیا ہوگا؟ اس وقت عمران خان اس تک وہ دھرنے پہ بیٹھا تھا، اور آج عمران خان کی ہی جماعت اور تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے احتجاج ہو رہا ہے، کل وہ ہونا ہے۔ تو کہنے کا مقصد واقعات میں مواصلت ہے، وہی جھٹکا، وہی دہشت گردی، وہی ایک غم و غصہ کی لہر۔ اب پھر کیا ہوا تھا؟ عمران خان نے سے کہا گیا کہ اب اتنا بڑا سانحہ ہوگا، آپ دھرنا ختم کر دیں، اور عمران خان نے دھرنا اٹھا لیا تھا۔ ایسے ہی ان سے پی ٹی آئی سے اپیل ہوگی، مذاکرات جاری ہیں، پیشرفت کافی ساری ہو چکی ہے، خاموشی کے ساتھ دوریاں ختم ہو رہی ہیں پی ٹی آئی سے۔ گزشتہ روز عطا تاڑ وفاقی وزیر نے ایک پریس کانفرنس کی، جس کے اندر انہوں نے سہیل آفریدی کی تعریف کی اور کہا کہ ہم مزید بڑھیں گے، وہ اپنی پوزیشنوں پہ آئیں، بسنت ہم بھی منا رہے ہیں، پی ٹی آئی منائیں، ان کو پورا اختیار ہے، بسنت کا ان کو وہ اختیار دے رہے ہیں منانے کا، تو کوئی سختی نہیں کی جائے گی۔ اس کا مطلب سیاسی سپیس دی جا رہی ہے پی ٹی آئی کو۔ عطا تاڑ کے اس پریس کانفرنس کے بعد کی بات کر رہا ہوں، جہاں سے ان سے سوال کیا گیا کہ برف پگھل رہی ہے، اور خفیہ گلاں باتاں ہوندیاں پیاں تے کافی حد تک ہو چکی ہیں۔ بلکہ سہیل آفریدی صاحب سے بھی کسی نے پوچھا، ہماری نمائندے نے، کہ آفریدی صاحب اب تو ملاقات ہو گئی ہے، اگر اب ملاقات پہ جائیں تو اب ملاقات کی تصویر دیکھیں پی ایم شہباز شریف کے ساتھ، ایک طرف حکومتی وفد ہے، ایک طرف سہیل آفریدی کا وفد ہے۔ حکومتی وفد کی باڈی لینگویج کیا تھی اور سہیل آفریدی کی باڈی لینگویج دیکھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ کون مجبور ہے اور کون وقت کی ضرورت ہے۔ زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرتا ہوں۔ تو پوچھا گیا، ملاقات ہو گئی، خوشگوار حالات ہیں، برف کب پگھلے گی؟ ٹو بی نوٹڈ، انہیں کہ کمڑی گل کرے تو سیانا قیاس کرے۔ سہیل آفریدی کہہ رہے ہیں کہ ابھی سردیاں ہیں، برف کیسے پگھلے گی؟ برف تو جب دھوپ نکلے گی، سورج نکلے گا، گرمیاں ہوں گی تو پگھلے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے جون جولائی تک گرمیاں ہو جائیں گی اور کافی سارے معاملات آگے بڑھ چکے ہوں گے۔ تو کی ہوئے گا؟ خان کی واپسی ہوئے گی، پی ٹی آئی کی واپسی ہوئے گی، پی ٹی آئی کو سپیس ملنا شروع ہو جائے گی، یعنی جون تک معاملات بہت سارے آگے بڑھ جائیں گے، اور پھر وہی 2014 والا دیکھیں، میں کہہ رہا ہوں ایسے ہی وہ ختم ہوا تھا، اور 6-7 ماہ لگے تھے معاملات کو ٹھنڈے ہونے میں اور ساتھ ساتھ حکومت کو وہ جانے میں
خاموشی کے ساتھ طے شدہ پروگرام ہوا تھا اور ایسا ہی پروگرام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور پھر ایک نیا سطح، نیا الیکشن اور نئی حکومت. ظاہر ہے جس نے اب ان کو کہا جائے گا احتجاج کو آپ ملتوی کریں. بڑا اہم بہانہ ہے عمران خان کے وہ دھرنے کی طرح کا، اتنا بڑا واقعہ ہو گیا تو ہم احتجاج کی کال واپس لے رہے ہیں. وجوہات کچھ بھی ہو، بہانہ بن گیا نا. اور اسی بہانہ سے میں قربت ہوگی وڈیا نال. اور پھر حکومت شہباز شریف کی کو جانا پڑے گا، نئے الیکشن ہوں گے جس کے نتیجے میں نئی حکومت آئے گی. اور اگر یہ معاملات، اگر یہ کار واپس ہو جاتی ہے، یہ حکومت وہ اس سے زیادہ کوئی جبر کرتی ہے، تو حکومت کا جانا مقصود ہو جائے گا. اور اس کے نتیجے میں نئی حکومت غالباً امکان ہے اگر الیکشن شفاف ہوئے، الیکشن کمیشن غیر جانبدار ہوا، تو پھر پی ٹی آئی کی حکومت ہے.